بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ سورہ توبہ ہے 10واں پارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 شہرا فی کتاب اللہ کی کتاب میں، اللہ کے کلام میں وہ 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ تعداد اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب سے زمین اور آسمان پیدا کر دیے گئے تھے۔ اور منہا 4 حرم، بعض اس میں سے حرمت کے مہینے ہیں۔ جاننا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ حرمت کے مہینے کا مطلب کیا ہے، کون سے مہینے ہیں۔ 4 مہینے قرآن کریم نے بتائے ہیں، لیکن وہ 4 مہینے کون سے ہیں اور اس کے حرمت کے مہینے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو تفصیل اس کی کچھ اس طرح ہے کہ یہ 4 مہینے ہیں، 3 ایک ساتھ ہیں، ایک مہینہ الگ ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، اور 14 مہینہ رجب کا ہے، وہ ان سے الگ ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں حرمت کے۔ حرمت کا مطلب ہوتا ہے احترام کے مہینے، عزت کے مہینے، جنہیں شریعت نے ایک احترام دیا ہے، ایک عزت دی ہے۔ اب یہ عزت کس لحاظ سے ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اس میں عبادات کی جو فضیلت ہے وہ عام مہینوں کی بنسبت کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا جو وبال ہے وہ بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں دشمنان اسلام کے ساتھ جو لڑائی ہے، قتل مقاتلہ ہے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف۔ قرآن کریم میں اسی سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ آگے فرمایا کہ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے خوب گھومو پھرو۔ 4 مہینوں سے یہی حرمت کے 4 مہینے مراد ہیں۔ اس میں اللہ اجازت دے رہے ہیں کہ گھومو پھرو، عیاشی کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قتال ممنوع تھا۔ اور آگے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ جب یہ حرمت کے مہینے گزر جائیں، ختم ہو جائیں، تو پھر ان کے ساتھ لڑائی لڑو۔ اب بعض مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ یہ حکم ابھی بھی باقی ہے، لیکن اکثریت جو مفسرین کا ہے ان کی یہی رائے ہے کہ یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے۔ البتہ اس حرمت کے مہینوں کا جو دوسرا حکم ہے، جو دوسرا احترام ہے، وہ باقی ہے۔ اور آپ یہ بات بھی جان لیجئے کہ یہ جو حرمت تھا اس کا آپس میں لڑنے جھگڑنے کا، یہ ابتدائی اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی تھا۔ اور حتیٰ کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ لوگ اس پہ اتنا یقین رکھتے تھے کہ وہ جو باہمی لڑائیاں لڑتے تھے نا، وہ جو قبائل تھے زمانہ جاہلیت میں، تو اس میں وہ حالات کو دیکھ لیتے تھے۔ جب کبھی ان کو لگتا تھا کہ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس آیت کے ذیل میں یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ظلم کی صورت یہ ہوتی تھی کہ جب ان کو لگتا تھا کہ ہم کمزور ہے اور جو ہمارا مقابل قبیلہ ہے وہ زوراور ہے، تو وہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے اپنی ضرورت کے لیے۔ چلیں جی اب یہ جو ہے نا یہ رجب کا مہینہ ہو جائے گا، اور جب رجب کا مہینہ آئے گا تو اس وقت ہم کوئی اور مہینہ لگا لیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک تفصیلات تو ہیں اس میں کہ اس کا حرمت زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، لیکن ابھی جو حرمت ہے وہ ان 2 طرح کا ہے۔ اور بعض مفسرین کی رائے اس میں یہ ہے کہ ایک حرمت ختم ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہے، اور جو دوسری حرمت ہے وہ ابھی بھی باقی ہے۔ یہ تو مطلب ہے حرمت کے مہینوں کا۔ ابھی چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج 8 تاریخ ہے محرم کا، اور آج اس پہ گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو اہمیت کے حامل اس کے دن ہے وہ 10 محرم یوم عاشورہ ہے، اور وہ پرسوں ہے۔ آج 23 جون، یہ آج جو ہے جون کی 3 تاریخ ہے، اور 8 محرم الحرام 1447 ہجری۔
یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی اس وقت سے لے کے آج تک 1446 سال گزر چکے ہیں، اور 1447واں سال ابھی شروع ہو چکا ہے محرم کے یکم سے۔ تو اس محرم کے مہینے کے کئی پہلو ہیں جس پہ گفتگو کرنا ضروری ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 2-3 پارٹ میں تقسیم کر کے گفتگو کر لیں، کیونکہ عام طور پہ ابھی لوگ مصروف ہیں، ان کو فرصت نہیں ہوتی کہ ایک لمبی ویڈیو ایک ساتھ ہی دیکھ لیں۔ تو اس میں جو پہلا موضوع ہے میرے قابل قدر سامعین، وہ اس لحاظ سے ہے کہ ہم اس اسلامی تاریخ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اس کا ایک پس منظر ہم بیان کر لیں کہ یہ اسلامی تاریخ شروع کب سے ہوا، جو اسلامی تقویم ہے، کیلنڈر ہے، وہ کب سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو تاریخ کے صفوں میں ہم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، اور یہ خلافت راشدہ کے دوسرے خلیفہ بلکہ تیسرے خلیفہ تھے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یعنی خلافت کے سلسلے میں جو اسلامی خلافت تھی خلفائے راشدین میں، یہ دوسرے نمبر پہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ تو ان کا زمانہ جو تھا وہ فتوحات کا زمانہ تھا۔ آپ نے پڑھا ہے تاریخ اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت بڑے بڑے فتوحات ہوئے تھے۔ روم اور فارس، اس وقت کی جو 2 بڑی سلطنتیں تھی، وہ فتح ہو گئی تھی۔ اور جناب آپ یہ سمجھ لے کہ دنیا کے 3 حصوں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلامی خلافت کا عظیم الشان پرچم لہرا رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کے پوری پھیلی ہوئی دنیا کے حالات لیتے ہوتے تھے خطوط کے ذریعے سے۔ ایک خط جو تھا وہ 18ویں ہجری میں، یہ 17ویں ہجری میں، 17 ہجری یعنی ہجرت کے 17 سال بعد انہوں نے بصرہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھیجا، اس کی طرف بھیجا۔ آپ یقیناً یہ جان چکے ہوں گے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن کے گورنر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں پھر بصرہ کے گورنر مقرر ہوئے، اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کوفہ کے گورنر مقرر ہوئے تھے۔ تو یہ ان کے گورنرشپ کی جو جگہ تھی وہ بدلتی رہی ہے، لیکن یہ جس خط کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس وقت یہ بصرہ کے گورنر تھے۔ تو انہوں نے ان کی طرف ایک خط بھیجا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خط پڑھا، اور اس کا جو جواب انہوں نے لکھا، تو اس جواب میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی کہ امیر المومنین، آپ کے فرامین اور خطوط تو ہماری طرف آتے ہیں، لیکن ہم اس پہ کوئی تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ ان کا یہ نقطہ اٹھانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ زمانہ جو تھا نا، وہ اس طرح اس میں ذرائع ابلاغ ایسے نہیں تھے جیسے آج کے زمانے میں ہے، تیز ترین۔ ابھی تو واٹس ایپ پہ ایک میسج کیا تو پوری دنیا میں کرۂ ارض پہ جہاں کہیں بھی ہو 1 سیکنڈ میں وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں خط بھیجتے تھے تو دور دراز کے علاقوں میں خط پہنچنے میں کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ تو ظاہر ہے اس میں فرامین ہوتے تھے، فرمان ہوتے تھے، حکم نامے ہوتے تھے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو حکم نامے ہیں اس میں حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ تغیر تبدل بھی آتا رہتا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو فرمان ہم تک پہنچا ہے یہ 1 مہینہ پرانا ہے، 2 مہینے پرانا ہے، 10 دن پرانا ہے۔ تاریخ لکھی ہوئی ہو تو ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا، اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی مدینہ منورہ کے اندر جو مسلمان صحابہ کرام رہ رہے ہیں یا مدینہ کے باہر جو اطراف میں رہ رہے ہیں، ان سب کو کہا جائے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں، میں نے ان سے مشاورت کرنی ہے۔ تو یہ تاریخ تھی 30 جمادی الثانی اور سن 17 ہجری۔ حضرت صحابہ کرام سارے اکٹھے ہو گئے مسجد نبی میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا۔ اس خطبے میں یہ کہا کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس کے جو مخاطب ہیں جیسے وہ
شہروں میں رہنے والے ہیں، اس طرح دیہاتوں اور دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے بھی اس کے مخاطب ہیں، جیسے پڑھے لکھ کے لوگ ہیں اسی طرح ان پڑھ بھی ہیں۔ اس لیے ایک تاریخ ہمارے پاس اسلامی ہونی چاہیے جس سے ہم اوقات کا تعین کر سکیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جو تاریخ ہے یہ قمری حساب سے ہونی چاہیے، کیونکہ قمری حساب، ابھی میں تھوڑی سی اس کی تفصیل کی طرف آتا ہوں کہ قمری یا شمسی کا کیا مطلب۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کا جو حساب ہے وہ قمر کے حساب سے، قمری سال کے حساب سے ہونا چاہیے تاریخ، کیونکہ قمری جو تاریخ ہے نا اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے چاند کے اتار چڑھاؤ سے، اور جو شمسی تاریخ ہے سورج تو روزانہ کے حساب سے ایک ہی حالت میں نکلتا ہے تو ذرا مشکل ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس قمری سال کے حساب کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیو، اگر آپ دیکھیں تو انسانی تاریخ میں یہ جو سیر اور تواریخ ہیں یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہی قمری سال کا حساب چلتا ہوتا تھا۔ لوگ جو حساب کتاب کرتے ہوتے تھے تاریخ کے وہ چاند کے حساب سے کرتے تھے۔ اور آپ یہ بھی جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تاریخیں پسند ہوتی تھی۔ بہت سارے اسلامی تاریخ کے حوالے یا شریعت کے احکام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمری حساب پسند تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حوالہ دیا۔ اور پھر صحابہ سے فرمایا، دو چیزوں کی مشاورت انہوں نے مانگی۔ ایک یہ مشاورت تھی کہ ہم اسلامی تاریخ کا آغاز کون سے دن سے کر لیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو اسلامی تاریخ کا آغاز کریں گے تو سال کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے۔ ان دو باتوں پہ مشاورت کی۔ تو اس معاملے میں صحابہ کرام جو تھے ان کے مختلف رائے سامنے آئی، اور آپ یاد رکھیں کہ اس وقت یہ 4 طرح کی جو تاریخ تھی وہ رائج تھی۔ ایک کو قمری تاریخ کہا جاتا تھا، یہی والا جو چاند کے حساب سے کی جاتی ہے، وہ قمری حساب سے تو تھا لیکن اسلامی تاریخ نہیں تھی۔ اسلامی تاریخ کی جو بنیاد ہے وہ ابھی پڑھ رہی ہے، لیکن پہلے جو تاریخ چلی آ رہی تھی وہ حساب کتاب ہوتا تھا چاند سے۔ دوسری جو تاریخ تھی وہ عیسوی تاریخ تھی، عیسائیوں کی تاریخ، جس کو آج ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں۔ اس کا حساب سورج سے کیا جاتا تھا، سورج کے اتار چڑھاؤ سے۔ تو بہرحال تیسری جو تاریخ تھی وہ عبرانی تاریخ تھی، اور یہ عبرانی جو تاریخ ہے نا یہ یہودیوں کی تاریخ تھی، اور یہ بہت قدیم تاریخ ہے۔ آج 2025 میں آپ اگر کہیں تو وہ سن 5785 سن چل رہا ہے اس عبرانی تاریخ کا، وہ آج بھی رائج الوقت ہے دنیا میں۔ اور جو چوتھی تاریخ تھی اس کو کہا جاتا تھا تاریخ جولیانی۔ یہ بھی ایک قدیم رومی تاریخ تھی، رومی تاریخ، اور اس کا زمانہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ عیسوی سن کا جو زمانہ قدیم ہے، یعنی 2000 ہو گئے اور اب 2025 میں ہم دنیا میں موجود ہیں۔ تو یہ جو عیسوی تاریخ ہے اس کا اور اس جولیانی تاریخ کا فرق صرف 13 دن کا ہوتا ہے، وہ 13 دن پیچھے ہوتا ہے اور عیسوی تاریخ 13 دن آگے۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھ لیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ آج اگر 13 جولائی ہوتا تو جولیانی تاریخ 1 جولائی۔ تو بہرحال 4 طرح کی تاریخ تھی دنیا میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشاورت کی کہ ہم جو تاریخ ابھی تعین کر رہے ہیں اسلامی تاریخ سنی ہجری، وہ اس کی پہلی تاریخ کون سی ہو؟ صحابہ کی 4 رائے سامنے آ گئی۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے ہم آغاز کر لیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو رد فرمایا اور فرمایا کہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت آ جائے گی۔ انہوں نے جو تاریخ کا تعین کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ اگر ایسے معاملے میں بھی ان کی مخالفت ضروری ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ باقی معاملات میں بدرجہ اولا ضروری ہے یا نہیں؟ لیکن بہرحال اس رائے کو رد کرنے کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بتائی۔ دوسری رائے یہ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی اس دن سے آغاز کر دیا جائے۔ اس رائے کو بھی حضرت نے رد فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو ابتداء اسلام کا زمانہ تھا وہ مسلمانوں کے لیے بہت دردناک تھا، اور ایک ایسے زمانے کے ساتھ تاریخ کی نسبت جوڑنا یہ یاد دلائے گا مسلمانوں کو، بعد میں آنے والے مسلمانوں کو اس زمانے کا۔
تو یہ بھی رائے ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری رائے یہ سامنے آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن سے یہ تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو بھی رد کیا کہ تو ایک عظیم سانحہ مسلمانوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ایک اسلامی تاریخ کو منسوب کر کے آغاز کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو ہجرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے اس کا آغاز کر لیا جائے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہجرت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے حق اور باطل کے درمیان فرق آیا، اسلام عالی ہوا۔ پہلی مرتبہ مسلمانوں نے جو شریعت کے بڑے بڑے احکامات ہیں ان کو علی الاعلان ادا کیا، جیسے اذان ہے، نماز، جماعت کی نماز وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ اسلام کی سربلندی کا زمانہ ہے، اور سربلندی کی چیز ہے ہجرت، اس کی طرف منسوخ کرنا بہتر ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ ہجرت جس دن ہوئی تھی اسی دن سے سن ہجری کا آغاز ہو گیا، جس کو آج ہم سن ہجری کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ۔ اور پھر اس بات پہ بھی مشاورت ہوئی کہ پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے، تو اس میں بھی مختلف آراء آئی۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ رمضان المبارک سے آغاز ہونا چاہیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ رائے پسند فرمائی کہ محرم سے اس کا آغاز ہو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہجرت اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ یا ذی الحجہ میں کی تھی غالباً، لیکن اس کا ارادہ، اور یہ رائے تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ محرم کے مہینے میں کیا تھا، تو اس لیے یہ جو آغاز ہے یہ محرم سے ہونا چاہیے اسلامی سال کا۔ تو یہ بھی طے ہوا کہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ سال کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے۔ اتنی بات تو آپ سمجھ گئے ہیں۔ اب یہ جان لیجئے کہ اس اسلامی تاریخ یا اسلامی سن یا اسلامی تقویم کی اہمیت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارے علماء کرام نے اور مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ اس کی بہت اہمیت ہے۔ میں ایک حوالہ دیتا ہوں آپ کو، بیان القرآن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تفسیر ہے۔ انہوں نے اسی آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر فرض کفایہ ہے کہ وہ اسلامی تاریخ کو محفوظ رکھیں، اس لیے کہ بہت سارے جو شریعت کے احکام ہے وہ تعلق رکھتے ہیں اس اسلامی تاریخ کے ساتھ، جیسے حج ہے، عیدین ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر یہ جو اسلامی تاریخ ہے یہ تمام مسلمان اس کو محفوظ رکھنے کا جو عمل ہے اس کو چھوڑ دے اور یہ ضائع ہو جائے، کسی کو پتہ نہ ہو کہ آج کیا اسلامی تاریخ ہے، تو شریعت پوری ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے یہ فرض علی الکفایہ ہے۔ فرض کفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تمام مسلمانوں میں کوئی ایک بھی بندہ اس پہ عمل کر لے تو سب کا ذمہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن اگر سارے عمل نہ کرے تو پھر سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا، اور باقی بھی بہت سارے مفسرین نے یہی رائے قائم کی۔ اس لیے ہمارا تو ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو اہل علم اور اہل مدارس لوگ ہیں نا، ان کو بھی عموماً پتہ نہیں ہوتا کہ آج اسلامی کون سی تاریخ ہے۔ تو بھائیو یہ سمجھنا چاہیے، آغاز ہوتا ہے محرم سے، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، بعض لوگ اس کو جمادی الثانی کہتے ہیں، اصل لفظ ہے جمادی الاول، جمادی الثانی، عام اصطلاح میں جمادی الثانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد رجب، پھر شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ ذی الحجہ آخری مہینہ ہے اسلامی سال کا، اس کے بعد محرم سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ نیا سال ابھی شروع ہو چکا ہے۔ آتے ہیں ہم اس موضوع کی طرف کہ ہم مسلمانوں کو اس اسلامی سال کا آغاز کیسے کر لینا چاہیے۔ یہ تو المیہ ہے ہمارا کہ ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلامی سال کا آغاز کب ہوتا ہے، مہینوں کے نام کیا ہیں، ابھی کون سا مہینہ، کون سی تاریخ چل رہا ہے۔ البتہ انگریزی تاریخ کا تو اہتمام ہے ہمارے ہاں، سب کو پتہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ آج کون سی تاریخ ہے، اور ہم جو مناتے ہیں نا وہ انگریزی تاریخ کے حساب سے، انگریزی نیا جب سال شروع ہوتا ہے نیو ایئر، اس کو خوب منایا جاتا ہے، اور ایک زمانے میں تو صرف کرسچن اس کو منایا کرتے تھے۔ اب المیہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ زہر سرایت کرنے لگ گیا ہے۔ البتہ اس موقع پہ نئے سال کے آغاز پہ اگرچہ وہ اسلامی سال ہو، کوئی محافل، تقریبات منعقد کرنا، یہ تو شریعت کے سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنے بھی خرافات اس میں ہوتے ہیں وہ ہمارے رواج، رسم و رواج ہیں، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
البتہ ایک چیز ہے جس کا شریعت نے اہتمام کیا ہے، جو ہمیں شریعت سے ملتی ہے اور ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے، وہ سنت عمل ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام ابو بکر محمد ابن احمد ابن اسحاق ابن سنی، جو کہ مشہور ہے ابن سنی کے نام سے، 307 ہجری میں یہ وفات پا گئے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عمل الیوم واللیلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات کیا تھے، دعائیں کون سی پڑھتے تھے، فلاں فلاں، اٹھتے کیسے، بیٹھتے کیسے، یہ سارے معمولات انہوں نے ذکر کیے عمل الیوم واللیلہ کے نام سے۔ اگر آپ کو یہ کتاب کہیں سے مل جائے تو آپ اس کا مطالعہ ضرور کیجیے، آپ کو بہت بڑا ذخیرہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمایا کرتے تھے نئے مہینے کے شروع ہونے کا، چاند دیکھنے کا۔ جب پرانا مہینہ ختم ہونے لگتا تھا تو انتظار شروع کر دیتے تھے، اہتمام کرتے تھے اس بات کا کہ نئے مہینے کا چاند دیکھیں، اور جب اس کو چاند نظر آئے تو وہ یہ دعا پڑھتے ہوتے تھے کہ اللہم اجعلہ ہلال یمن و برکت، اللہم اجعلہ ہلال یمن و برکت۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ بس یہ الفاظ ہیں، آپ اگر سرچ کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ مل جائے گا۔ نیا چاند دیکھنے کی دعا اگر آپ سرچ کر لیں انٹرنیٹ پہ تو آپ کو وہاں سے یہ دعا مل جائے گی، آپ اس دعا کو یاد کر لیں اور ہر مہینے اس کا اہتمام کیا کریں۔ دیکھیں بھائیوں، اگر اس نئے چاند ملنے کے ساتھ آپ کا کوئی غرض وابستہ نہیں بھی ہے، تب بھی اگر آپ اس ارادے سے اس کا اہتمام کر لیتے ہیں نا کہ یہ ایک سنت عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے، تو آپ کو اس اہتمام کا یقینی طور پہ اجر ملے گا، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس والی نشست میں ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ اسلامی جو تاریخ ہے اس کی ابتدا کب سے ہوئی، کیسے ہوئی، یہ تاریخ ہم جان چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ نیا سال شروع کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ یہ تین چیزیں آج کی اس نشست میں ہم نے اس پہ بات چیت کی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم ماہ محرم، اس کے کچھ فضائل بیان کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ شریعت اس میں ہم سے کیا چاہتی ہے، ہمیں کون سے اعمال کر لینے چاہیے، اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو خرافات ہیں جو ہم نے خود سے بنائی ہوئی ہیں، اس کے شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم تھوڑی گفتگو کریں گے، آپ اس ویڈیو کو ضرور انتظار کیجیے۔